الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأوليائه وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك فعال لما يريد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان محبوبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و ثنا کے بعد دعا ہے اللہ کریم کے حق کہنے کی، آپ کو سن کر ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنٹر بٹن سب اس کی بیٹھی تھلے کا آستہ کرنے والا اتوا تھوڑا سنٹر والا تھوڑا. اللہ کریم مجھے حق کہنے کی، آپ کو سن کر اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے جمعۃ المبارک کی نماز کی، خطبے کی، اپنی حضور مسجد میں سب سے پہلے آنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے. خداوند عالم اس کی برکات نصیب فرمائے اور جمعۃ المبارک کے ان قبولیت بھرے لمحات کا صدقہ اللہ کریم ہماری زندگی کی تمام خطاؤں کو، غلطیوں کو، لغزشوں کو معاف فرمائے. بقیہ زندگی قرآن و سنت پہ، سیرت رسول علیہ التحیۃ والثناء پہ زندگی گزارنا نصیب فرمائے. الحمدللہ ماہ ذی القعدہ گزر رہا ہے اور ماہ ذی الحج کے
بابرکت اور مقدس ایام اور لمحات قریب ترین ہیں۔ ان ایام میں اہل اسلام اللہ کے حضور حرمین شریفین کی زیارت کے لیے بصورت حج مدینہ طیبہ مکہ المکرمہ تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر فریضہ حج ادا ہوتا ہے۔ اور پیغمبر اسلام علیہ السلام کے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پیاری سنت قربانی ماہ ذی الحج میں اہل اسلام اہل ایمان اللہ کے حضور ادا کرتے ہیں، جس کی تیاریاں قربانی کے جانور عالم اسلام میں ہر طرف نظر آتے ہیں۔ مسلمانوں کے یا ہمارے اسلام سے دوری کا سبب کہ جو پہلے حرمین شریف میں حج کی رونقیں، حج کی بہاریں، اہل اسلام کا ایک جم غفیر ٹھاٹھے مارتا سمندر، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں، اب اس میں کچھ کمی ہے۔ اس سال پورے عالم اسلام سے سوائے سلطنت سعودی عرب کے کوئی بھی حج ادا نہیں کر سکتا۔ پیارے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس سال مکہ المکرمہ میں حج رک جائے گا، حج نہیں ہوگا، اس وقت سمجھنا کہ اب بالکل قیامت سر پہ پہنچ چکی ہے۔ اب بات یہاں پہ پہنچ گئی کہ سعودی عرب سے باہر کوئی بھی مسلمان فریضہ حج ادا نہیں کر سکتا۔ دعا کریں اللہ کریم اہل اسلام کو وہ شان، وہ قوتیں، وہ عصمتیں، وہ رونقیں عطا فرمائیں۔ مسلمانوں کو اپنا مقام، اپنا منصب، اپنا دین، اپنا مذہب اور پیغمبر اسلام کا سبق سیکھنا، یاد کرنا نصیب فرمائے۔ یہ قربانی اور یہ حج اس کا ایک بہت بڑا پس منظر ہے۔ حج کیا تھا، قربانی کیا ہے؟ ہمارے نزدیک قربانی یہی ہے کہ 10 ذی الحج کو نماز عید ادا کی اور کوئی جانور اس کو قربان کیا اللہ کی رضا کے لیے، اس کا گوشت تقسیم کیا، خود تناول کیا اور مسلمانوں کی قربانی پایا تکمیل تک پہنچ گئی۔ جبکہ قربانی یہ نہیں ہے، حکم اسی کا ہے، لیکن پس منظر کو دیکھا جائے تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی قربانی ہے۔ آپ نے اپنا بچپن، اپنی جوانی اللہ کی راہ میں قربان کی، اپنے اہل و عیال قربان کیے، اپنا وطن قربان کیا، اپنی بیوی قربان کی، اپنا بیٹا قربان کیا، سب کچھ رب کی رضا پہ قربان کر دیا۔ اور اس وقت کی جو سب سے بڑی سلطنتیں تھیں، طاقتیں تھیں، لشکر و سپاہ تھے، ان سے ٹکر لی اور بس سامنے ایک ہی بات تھی کہ رب راضی ہو جائے۔ اللہ کی رضا کے لیے
بڑے سے بڑے مشکلات کے پہاڑ آئے، آگ کے سمندر میں کودنا پڑا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے ماتھے پہ کوئی بال نظر نہ آئے۔ یہ وہ قربانی تھی۔ بندہ جتنا اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی اس کا مد مقابل سخت ہوتا ہے، اور جتنا اللہ تعالیٰ کی دربار سے دور ہوتا ہے اتنا ہی اس کے راستے صاف ہوتے ہیں۔ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں آیا اور اس نے آ کر عرض کی کہ حضور مجھے آپ سے بڑی محبت ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ سے بڑی محبت ہے۔ تو حضور نے پوچھا کہ تمہیں کتنی محبت ہے؟ اس نے کہا حضور میں عشق کی حد تک اپنے رب سے، رب کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ جاؤ دوبارہ سوچ کے آنا۔ وہ چلا گیا، دوسرے دن پھر حاضر ہوا اور کہا حضور مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، اللہ کریم سے بڑی محبت ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جاؤ دوبارہ سوچنا۔ وہ چلا گیا، تیسرے دن پھر حاضر ہوا اور عرض کی کہ حضور مجھے آپ سے اور اللہ کریم سے بڑی محبت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہا حضور میں جانتا ہوں۔ کہا کہ اگر اپنی بات میں، اپنے دعوے میں تم سچے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت کرتے ہو تو پھر تیار ہو جاؤ۔ کہا حضور کس لیے؟ حضور نے فرمایا کہ اب تیری طرف پریشانیاں، مشکلات، امتحانات اتنی تیزی سے بڑھیں گے جس طرح کہ بلندی سے پانی نچلی سطح کی طرف جاتا ہے، سیلاب کے پانی کی طرح تیری زندگی میں امتحانات آئیں گے۔ اس کے لیے پھر تیار ہوگا۔ دنیا ایک آزمائش کا گھر ہے، ایک امتحانات ہے۔ اب جتنے 5 وقت کی نماز پڑھتے چلے جائیں گے، تلاوت قرآن کریں گے، دین کی طرف راغب ہوں گے، اتنا ہی آپ کے راستے میں امتحانات اور آزمائشیں آتی چلی جائیں گی، حتیٰ کہ آپ کی اولاد، آپ کے والدین، آپ کی باوفا بیوی بھی آپ کی مخالف ہو جائے گی۔ اور اگر آپ دین سے دور ہیں تو پھر کوئی مشکل نہیں، جسم کا جی چاہے اٹھیں، جی چاہے سو جائیں، جو چاہے گناہ کرتے رہیں۔ تو جو جتنا اللہ کریم کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی اس کی زندگی میں امتحانات بھی سخت ہوتے ہیں، مد مقابل اتنا طاقتور ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کریم کے ہاں کتنا مقام تھا۔ اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منصب خلیل پہ فائز فرمایا تھا۔ خلیل کہتے ہیں عربی میں جگری دوست کو، گہرے دوست کو، کہ جس کے بغیر ایک لمحہ نہیں گزر سکتا، اس کو کہتے ہیں خلیل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب تھا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، آپ اللہ کے خلیل تھے، گہرے دوست تھے۔ اور پھر اللہ کریم کا جتنا قرب نصیب تھا پھر مد مقابل اتنا ہی سخت تھا۔ ایک جھوٹا خدا نمرود مد مقابل کھڑا کر دیا، پوری سلطنت، پورے لشکر و سپاہ، پوری قوت و طاقت، پورے ملک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مد مقابل کھڑے کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کریم کے ہاں بڑا مقام تھا۔ آپ اللہ کریم سے ہم کلام ہوتے، اللہ کی آواز سنتے، گفتگو کرتے، جواب دیتے، بڑا مقام تھا، بڑا قرب تھا۔
اتنا ہی مد مقابل سخت تھا فرعون جو جھوٹا خدا تھا، اس کو سامنے کھڑا کر دیا۔ اتنے سخت امتحانات تھے، اتنی آزمائش تھی۔ اور اللہ کریم فرماتا ہے کہ دنیا پہ اپنی قوت طاقت پہ دولت پہ ناز نہ کرنا، اپنے منصب پہ ناز نہ کرنا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے انسان تو کچھ بھی نہیں ہے، تو لاکھ تدبیریں کرتا رہے، قدرت کے خلاف تو کیا کر سکتا۔ اور سورۃ طارق میں اللہ کریم نے تو حد ہی کر دی کہ اے میرے بندے، اے انسان، اگر تیرے دل میں ذرہ برابر بھی غرور تکبر آ جائے، میرے پاس منصب ہے، دولت ہے، دنیا ہے، لوگ سلام کرتے ہیں، اچھی سواریاں ہیں، عالی شان گھر ہے، اگر ایسا تکبر آ جائے تو پھر اپنی پیدائش کو دیکھنا۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، سورۃ طارق 30واں سپارہ۔ اے انسان اپنی پیدائش کی طرف دیکھ، تجھے پیدا کیسے کیا گیا۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، ایک پانی کے گندے ٹپکتے ہوئے قطرے سے میں نے تجھ کو پیدا کیا ہے۔ اور آگے بتا دیا وہ پانی کا گندا قطرہ نکلا کہاں سے تھا، یخرج من بین الصلب والترائب، تیرے باپ کی صلب کی ہڈیوں سے اور ماں کی رحم کی ہڈیوں سے نکلا تھا۔ اس پانی کے گندے ٹپکتے ہوئے قطرے سے، من ماء دافق، اس سے میں نے تجھ کو پیدا کیا۔ اگر ذہن میں تکبر آ جائے تو پھر اپنی پیدائش کی طرف دیکھ رہا کہ تیری یہ اصلیت ہے، تیری یہ حقیقت ہے۔ آج تو تکبر کرتا ہے، خدا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ کریم نے حقیقت کو دکھا دیا۔ فرعون تھا نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مد مقابل آیا اور وہ جھوٹا خدا تھا، لوگوں سے کہتا میں خدا ہوں، لوگ اس کو سجدہ کرتے تھے، وہ کہتا میں خدا ہوں۔ اس نے خواب دیکھا ایک بچہ پیدا ہوگا اور میری اس جھوٹی خدائی کا، سلطنت کا، اس مملکت کا، شان و شوکت کی تباہی کا سبب بن جائے گا۔ دیکھیں پھر رب کی شان۔ اب فرعون نے کیا کیا، لوگوں کا قتل عام کروانا شروع کر دیا۔ قتل عام، بچوں کا قتل عام کروا رہا ہے۔ ان ربک فعال لما یرید، اللہ فرماتا فرعون تو ایک بچے کے ڈر سے کہ جو تو نے خواب دیکھا ہے وہ بچہ تیری سلطنت کا، تیری اس جھوٹی خدائی کی تباہی کا سبب بنے گا، تو مصر کے معصوم بچوں کو قتل کر رہا ہے۔ قدرت مسکرا رہی تھی، فرمایا جس بچے کے ڈر سے تو معصوم بچوں کو قتل کر رہا ہے، میں وہی بچہ تیرے گھر میں، تیرے ہاتھوں میں پروان چڑھاؤں گا۔ فرعون کی اولاد نہیں تھی، حضرت آسیہ علیہ السلام فرعون کی بیوی تھی، حضور کی داعیہ تھی، اپنے محل کی چھت پہ کھڑی ہیں، دریائے نیل گزر رہا ہے، عصر کا وقت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام گھر میں پیدا ہوتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو ماں تھی پریشان ہو گئی، فرعون کو پتہ چل گیا معصوم بچے کو قتل کر دے گا۔ اب ماں نے کیا کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ایک صندوق میں ڈالا اور دریائے نیل پہ بہا دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن شیمہ سے کہا کہ کنارے پہ ساتھ ساتھ چلتی رہنا، دیکھنا یہ صندوق کدھر جاتا ہے، جتنا چل سکتی ہو چلتی رہنا اور دیکھنا یہ صندوق کہاں تک جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ماں نے صندوق پہ ڈال کر پانی پہ بہا دیا دریا میں، صندوق بہتا جا رہا ہے، ماں جو تھی، بہن جو تھی، وہ کنارے کنارے چلتی جا رہی ہے، اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام محل کی چھت پہ قدرت کا نظارہ کرنے کے لیے کھڑی ہے، دیکھتی ہے کہ دریا سے صندوق گزر رہا ہے۔ اپنے محافظوں سے کہا کہ وہ صندوق پکڑ کے لاؤ۔ صندوق پکڑ کے جب گھر میں لائے، حضرت آسیہ علیہ السلام نے صندوق کھولا تو چاند جیسا پیارا بچہ، فرعون بھی گھر میں تھا، اولاد نہیں ہے۔ آسیہ نے فرعون سے کہا ایسا کرتے ہیں ہماری اولاد نہیں ہے تو اس کو ہم رکھ لیتے ہیں، بیٹا بنا لیتے ہیں۔ فرعون نے کہا تو جانتی نہیں ایک بچہ پیدا ہوگا جو میری سلطنت کی خدائی کی تباہی کا سبب بنے گا؟ تو آسیہ نے کہا فرعون کیسی باتیں کرتے ہو؟ فرعون نے کہا آپ دیکھ لیتے ہیں عقل مند ہے یا نہیں ہے، اگر عقل مند ہوا یہ بچہ پھر اس کو گھر میں نہیں رکھیں گے،
اور اگر عقل مند نہ ہوا تو پھر گھر میں رکھ لے گی۔ اب ایک تشت منگایا گیا، ایک تھال منگایا گیا، فرعون نے ایک سکہ رکھا اور ایک پھکتا ہوا آگ کا انگارہ رکھا، کہا اگر یہ عقل مند ہوا تو سکہ اٹھا لے گا، اور عقل مند نہ ہوا تو یہ چمکتا ہوا یہ انگارہ اٹھا لے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سکے کی جانب جو یہ ہاتھ بڑھایا، جبریل نے آ کر پکڑ کے شعلہ ہاتھ میں پکڑا دیا، کہا ابھی وقت نہیں ہے، اپنی دانائی دکھانے کا وقت نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ آگ کا انگارہ اٹھایا اور منہ میں ڈال لیا۔ پھر ساری زندگی تھوڑی سی لکنت تھی، کیونکہ انگارے کی وجہ سے زبان جل گئی تھی، ساری زندگی لکنت تھی، لیکن اللہ کریم آپ کی حفاظت کے اسباب اور سبب پیدا کر رہا تھا اور دکھانا چاہتا تھا فرعون جس بچے کے ڈر سے تو مصر کے بچوں کو قتل کروا رہا ہے، وہی بچہ تیرے گھر میں آئے گا، تیرے ہاتھوں میں پروان چڑھے گا۔ پھر فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گھر میں رکھ لیا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر فرعون کے گھر میں بڑے ہوتے رہے۔ پھر دائیوں کو بلایا گیا دودھ پلانے کے لیے، ایک دائی بھی آتی، دوسری بھی آتی۔ موسیٰ علیہ السلام کسی کے طرف دھیان نہیں کرتے، توجہ نہیں کرتے تھے۔ بہن کھڑی تھی وہاں پہ جو دیکھتی آ رہی تھی کنارے کنارے پہ، تو اس نے حضرت آسیہ سے کہا کہ اگر اجازت ہو تو ایک عورت ہے، اس کو پکڑ کے لاؤں، وہ جس کو پلاتی ہے بچہ پی لیتا ہے۔ کہا لے کے آؤ۔ گھر میں کہیں کہنے لگی ماں آ جاؤ، اللہ نے سبب پیدا کر دیا ہے۔ اب پتہ نہیں تھا کہ موسیٰ کی ماں ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں آئی، وعلیکم السلام، موسیٰ علیہ السلام کی ماں آئی، دودھ پلایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ اب فرعون نے کہا کہ بی بی تمہاری یہ ذمہ داری ہے، روزانہ آنا ہے اور اس بچے کو دودھ پلانا ہے۔ جانتے نہیں تھے کہ یہی موسیٰ کی ماں ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام ماں کا دودھ بھی پیتے رہے اور فرعون کے گھر میں، اس کے ہاتھوں میں، اس کے آنگن میں، اس کے صحن میں پرورش پاتے رہے، اور پھر یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی تباہی کا سبب بن گئے۔ اللہ کریم نے فرمایا نمرود، وعلیکم السلام، نمرود تو یہ جانتا ہے، تو جھوٹی خدائی کا دعویٰ کرتا ہے میں خدا ہوں، وہ اپنی حقیقت کو، اصلیت کو نہیں جانتا۔ پھر وہی نمرود تھا، کیا ہوا؟ جو جھوٹی خدائی کا خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، اس کے ناک سے مچھر داخل ہوتا ہے اور وہ چلتے چلتے دماغ تک جا پہنچا۔ اللہ کریم نے اس مچھر کو زندہ رکھا، اور جب وہ حرکت کرتا تو فرعون نمرود اپنے ایک سپاہی سے کہتا کہ میرے سر پہ کوئی چیز مارو۔ اس نے ماری تو اس کی حرکت رک گئی، نمرود کو سکون آ گیا۔ اب اللہ کریم نے اس مچھر کو اس کے دماغ میں زندہ رکھا، نمرود کے، وہ حرکت کرتا۔ نمرود کا ایک محافظ، ایک سپاہی جس کی ذمہ داری تھی کہ جوتا لے کر تو نے میرے ساتھ چلنا ہے، بس تیری ایک ہی ذمہ داری ہے کہ تو نے میرے سر پہ جوتے مارنے ہیں۔ وہ جھوٹے خدا کے سر پہ، نمرود کے سر پہ ہر وقت وہ سپاہی جوتے برساتا، تب نمرود کو سکون آتا۔ اللہ فرماتا ہے وہ مخلوق مچھر جس کی کوئی انسانی نظروں میں کوئی وقعت نہیں، قدر و قیمت نہیں، ڈالی ہوئی انسان ایک چٹکی میں اس کو مسل دیتا ہے، نہ اس مچھر کی اتنی طاقت ہے کہ تیرے سر پہ جوتے مارا، اور تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو یہ وہ نمرود تھا جس کے دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ یہ عراق میں بصرے اور کوفے کے درمیان اس وقت فرعون کا، نمرود کا دارالحکومت تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شہر تھا جہاں پہ آپ پیدا ہوئے تھے، عراق میں بصرہ اور کوفہ کے درمیان۔ اس وقت اس کا نام تھا اور کے مقام پہ آپ پیدا ہوئے تھے۔ یہ جو تقریباً دارالخلافت تھا، یہ تقریباً اس کی جو مربع 80 مربع میل اس کی چوڑائی تھی، 200 فٹ اس کی اونچی دیواریں تھیں، 50 فٹ چوڑائی تھی، اور نمرود کی ساری جو سپاہ تھی، فوجیں تھی، اس دیوار کے اوپر رہائش پذیر تھی۔ اب نمرود جو جھوٹا خدا تھا، ایک دن اس نے خواب دیکھا کہ آسمان سے ایک ستارہ نکلتا ہے، اس کی اتنی روشنی نکلتی ہے کہ اس کے سامنے نمرود کی آنکھیں چودے آنکھ، اور اتنا خوف طاری ہوا کہ نمرود اٹھ کے بیٹھ گیا۔
اس آدھی رات کا وقت تھا، اس نے اپنے جو محل میں جادوگر تھے، فلکیات اور علم نجوم کے جو ماہر تھے ان کو بلا لیا، جن کے سارے اس کی جھوٹی خدائی چلتی تھی۔ ان کو کہا میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ اسی شہر کی مشرق کی جانب ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری جھوٹی خدائی کا، اس سلطنت کا، تیری شان و شوکت کی تباہی کا سبب بنے گا۔ اس نے بچوں کا قتل عام شروع کر دیا، سب بچوں کو قتل کروا دیا گیا۔ اس نے پھر پوچھا وہاں پہ جو نجوم کے، فلکیات کے، جادو کے ماہر تھے، کہا بتاؤ اب کیا ہوا؟ کہا نمرود ابھی تک وہ بچہ باپ کے صلب میں ہے، ماں کی رحم میں منتقل نہیں ہوا۔ کہا پھر یہ بتاؤ کب ہوگا؟ انہوں نے دیکھ کے بتایا اور انہوں نے کہا کہ اس مہینے کی چاند کی فلاں تاریخ کو رات کے اتنے بجے وہ بچہ باپ کے صلب سے ماں کی رحم میں منتقل ہو جائے گا۔ اب نمرود نے 2 دن پہلے کیا کیا؟ بابل کے سارے بچوں کو، مردوں کو نکالا، جنگل میں فوجی محاصرے میں بند کر دیا، شہر میں کرفیو کا نظام نافذ ہے، دروازے بند کر دیے گئے، باہر سے مکفل ہے، کوئی عورت گھر سے باہر نہیں آ سکتی، کوئی مرد جنگل سے، فوجی محاصرے سے باہر نہیں آ سکتا۔ گویا کہ اس نے اپنی دانست میں قضاء و قدر کے سارے دروازے بند کر دیے، نہ ہی کوئی مرد کسی عورت کے قریب جائے گا، نہ ہی وہ بچہ آپ کے باپ کے صلب سے ماں کی رحم میں منتقل ہوگا۔ اب فوجی معاشرے میں مرد قید ہیں، عورتیں گھروں میں بند ہیں، رات گزر رہی ہے، نمرود کا تخت لگا دیا گیا، علم نجوم، علم فلکیات اور جادو کے ماہر کتابیں کھولے سامنے بیٹھے ہیں، رات گزر رہی ہے۔ آدھی رات کا وقت ہوا تو جو علم نجوم کے، فلکیات کے اور جادو کے ماہر تھے وہ چیخ اٹھے۔ نمرود نے کہا کیا ہوا؟ کہا نمرود تو نے خاک انتظام کروائے۔ اللہ فرماتا ہے سورۃ ہود میں 64 نمبر آیت، ان ربک فعال لما یرید، تمہارا رب جس چیز کا ارادہ کر لیتا پھر وہ کام ہو کر رہتا ہے۔ کہا نمرود تو نے خاک انتظام کروائے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ابھی وہ بچہ باپ کے صلب سے ماں کی رحم میں منتقل ہو چکا ہے۔ اور وہ بچہ کون تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ پھر کیسے پیدا ہوئے؟ آئندہ گفتگو ہوگی، سنت ادا فرمائیں۔